على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ حقیقی پس منظر ہے یا جعلی پس منظر، یہ احادیث صحیح الاسناد ہیں یا ضعیف الاسناد، ان کی اصل حقیقت کو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھ سمجھ رہے تھے. مرزا جی نے یعنی اس پمفلٹ کو 4 سے 5 یعنی شعبہ جات میں تقسیم کیا ہے، حصوں میں تقسیم کیا ہے، ABCD. اب یہ D جو ہے یعنی اس کا عنوان یہ دیا ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ مرزا جی نے اس عنوان کے نقل کرنے کے بعد فضائل علی کے نام پر جو روایتیں درج کی ان میں سے 3 صحیح احادیث کو چھوڑ کر باقی ضعیف روایات کی بھرمار کی، جس سے وہ رافضیت کے پروپیگنڈے کو تقویت دینے کی انہوں نے کوشش کی. اب اس کے بعد مرزا جی نے 37 کا عنوان قائم کیا. یہ میں پھر آج یاد دلاتے چلوں کہ ان عنوانات کا مطلب کیا ہے کہ 72 صحیح الاسناد جو احادیث جو انہوں نے ذکر کیے، تو یہ 37 کا عنوان انہوں نے قائم کیا اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی مت دو، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان بریکٹ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مد بریکٹ میں یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا. اب یہاں پر بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں. مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے مرزا جی کو جو ہم نے جوابات دیے، اس میں بعض مواقعوں پر یہ جو لفظ سب آتا ہے جس کا معنی مرزا جی نے گالی کی ہے، تو یہ توجہ دلائی ہے کہ اس کے معنی محض گالی دینے کے نہیں ہوتے، تنقید کرنے کے بھی ہوتے ہیں، برا کہنے کے بھی ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ مرزا جی خود اوپر سے لے کے نیچے تک گالی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر جان بوجھ کر اب آگے جتنی روایتیں درج کرنی ہیں اس میں ہر جگہ اس لفظ کے معنی گالی کرنا، جس سے وہ اپنا کشید کردہ مسئلہ ثابت کریں. وہ الگ بات ہے کہ آج پھر ایک مرتبہ مختصراً آپ بھائیوں کو میں توجہ دلا رہا ہوں. اس کی تفصیل ہم نے ایک الگ سے ویڈیو کلپ اس پہ اپلوڈ کیا ہے. کیا عربی لفظ سب کے معنی گالی دینا ہوتے ہیں، تو اس میں وضاحت دے دیے. فی الحال 2 والے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6
کا صفحہ نمبر 708 ہے، کتاب الفضائل ہے۔ اس پر امام نووی نے باب قائم کیا، باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے تحت ہمارے نسخے میں حدیث نمبر 5830 ہے، طویل حدیث ہے۔ اس میں سے جو ضروری حصہ ہے اس کی طرف میں آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سے واپسی پر آتے ہوئے ایک چشمے پر آپ نے پڑاؤ کیا اور لوگوں کو آپ نے اس چشمے سے پانی بھرنے کے لیے منع کیا، تو اس میں سے 2 افراد نے وہاں سے پانی بھر لیا آپ کے منع کرنے کے بعد بھی۔ اب الفاظ ہیں عربی میں، فَصَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ۔ فَصَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہ سب کیا۔ اب اگر سب کے معنی گالی دینے کے ہوتے ہیں تو مرزا جی یہاں پہ معنی یہ کریں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گالیاں دی۔ فَصَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا کہا، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کہا، ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا، پھر وہ آگے وہ مزید وہ حدیث ہے۔ تو سب کے معنی گالی دینے کے نہیں ہوتے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 515 ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب ما یکرہ من التعمق، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7305 ہے، طویل حدیث ہے۔ میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں حضرات ایک تنازع کو لے کر نبی صلی اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ آپ کے دور حکومت کی بات ہے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اہل بیت، انہوں نے اندر داخل ہو کر کہا، یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین الظالم۔ عباس اور علی ہیں، عباس کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین اقضی بینی و بین الظالم، میرے اور ظالم کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ اب عباس یہاں ظالم کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ ثم استغفر۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا حکم لگے گا؟ اسے بھی چھوڑیں۔ استبا، دونوں نے ایک دوسرے پر سب کیا، دونوں نے ایک دوسرے پر سب کیا، تو سب کے معنی اگر گالی دینے کے ہیں تو دونوں نے ایک دوسرے کو کیا نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ مرزا جی ان دونوں روایتوں میں، ان دونوں جگہوں پر کیا جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر لطف کی بات دیکھیں، مدعی لاگ پر بھاری ہے گواہی خود مرزا جی کی۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 880 ہے، حدیث نمبر 16818 ہے۔ مرزا جی نے اس حدیث کو اپنے اس پمفلڈ کے ریسرچ پیپر 5B کے اس پمفلڈ کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر درج کر رکھا ہے، یہی حوالے کے ساتھ۔ اب ذرا سمجھے گا، اس میں الفاظ ہیں فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، پھر ایک شخص نے فلاں پر سب کیا۔ تو مرزا جی نے یہاں پر اس کے معنی کیا کیے ہیں کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ سب کے معنی اگر گالی دینے کے ہیں تو جب وہ مرزا جی کی پسندیدہ شخصیت کے لیے آیا لفظ
تو مرزا جی نے وہاں پہ ترجمہ کیا کیا ہے کہ وہ فلاں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. یہاں سب کے معنی مرزا جی نے بھی گالی دینے کے نہیں کیے. لیکن اللہ برباد کرے اس تعصب کو, اس تنگ نظری کو, اس بدعت, اس رافضیت کو, کہ جب وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرات صحابہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے ان کے حوالے سے اگر وہ روایات کے اندر آ رہا ہے, قطع نظر اس کے کہ وہ روایتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں, مرزا جی وہاں پر معنی سب کا کیا کر رہے ہیں, گالی. چلیں, یہ تو واضح ہو گیا کہ سب کے معنی اصلاً برائی کرنے کے ہیں, تنقید کرنے کے ہیں. سنیے گا ذرا بات. اب مرزا جی نے جو یہ کہا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو, جبکہ لفظ معنی کیا ہوں گے, میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اس میں پھر گالی شامل ہوگی, اس میں ہر وہ جملہ وہ لفظ شامل ہوگا کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یعنی تنقید کا دروازہ کھلتا ہے. سنیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو, کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو بھی وہ ان کے ایک مد کے ثواب کو بھی نہیں پا سکے گا, بلکہ آدھے کو بھی نہیں پا سکے گا. اب لیکن ایک اور بھی یہاں سے نقطہ سمجھیں, غور کیجئے گا. اگرچہ مرزا جی جو عنوان قائم کیا تھا اس کو واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی, اگر وہ اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو گالی دینے, لعنت ملامت کرنے سے منع کیا, اگر وہ اس کو واضح کرنا چاہ رہے تھے تو کیا صحیح بخاری کی حدیث سے واضح نہیں ہو گیا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں تو ان پر بھی لعن طعن کرنا, گالیاں دینا, نعوذ باللہ من ذالک, کیا انہیں برا کہنا جائز نہیں ہے. ہو گیا نا ثابت بظاہر. لیکن چونکہ مرزا جی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں ننا مودودی, مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں مرزا جی نے کہا ہے مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں, آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ فتنہ ہیں, سب سے بڑا فتنہ ہے. ابلیس بھی آپ کو دیکھ کر کبھی کبھی شکر کرتا ہے اللہ تو نے مجھے بھی اولاد دی. سنیں ذرا بات. آگے مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا. تو بریکٹ میں جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بریکٹ میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بریکٹ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو, تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو, کیونکہ اب تم بریکٹ میں بعد میں اسلام لانے والوں میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان بریکٹ میں پہلے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مد یعنی بریکٹ میں تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا, بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا. مرزا جی نے اس کے لیے صحیح مسلم کا حوالہ دیا. اب فتنہ مرزا جی ذرا سمجھے گا اس بات کو. میں آپ کو یہ حدیث بھی بتاتا ہوں نا, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1203 ہے, کتاب فضائل الصحابہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا, باب التحریم سب الصحابہ رضی اللہ عنہم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہنے کی حرمت کا بیان. اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 6365. میں عربی عبارت پڑھ کے بتاؤں گا. مرزا جی نے جو بریکٹس دیے ہیں نا وہ ذرا دیکھیے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کالا کانا بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف شیء, خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ معاملہ تھا. فسبہ خالد, تو خالد نے انہیں برا کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، لا تسبوا احدا من اصحابی. سننا ذرا بات. اب یہاں پہ معائنہ کرنے سے پہلے پوچھا جائے خالد بن ولید صحابی ہیں؟ ہاں. سوچ لو ایک دفعہ پھر. ہیں؟ ہاں. وہ فتح مکہ والی وہ تو ہم بات کر رہے ہیں. صحابی ہیں؟ ہاں. پکا؟ ہاں. تو الفاظ کیا ہیں؟ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہ برا نہ کہو، کسی کو بھی. وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں بعد والے ہوں، وہ بنو ہاشم میں سے ہوں بنو امیہ میں سے. نہیں سمجھے؟ لا تسبوا احدا من اصحابی فان احدکم، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک بھی لو انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ ان میں سے ایک کے خرچ کیے ہوئے ایک مٹھی جو کو بھی پا نہیں سکے گا، بلکہ نصف مٹھی جو کو بھی نہیں پا سکے گا. یہ حدیث تھی. اب اس حدیث میں مرزا جی نے جو یہ مانوی تحریفات کی ہیں کہ خالد بن ولید سے یہ بات کہی ہے، جبکہ یہ سب کو مخاطب کر کے کہا ہے. یہ خالد بن ولید کی بات نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، خالد نے گالی دی، وہ گالی وہ کیا تھی وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. نمبر تین، بعد میں اسلام لانے والوں پہلے مسلمان صحابہ، یہ اس میں کہیں تھا حدیث میں؟ یہ مرزا جی نے اس کے اندر مانوی تحریف کی ہے. اچھا جی، پھر ذرا دیکھیے گا، یہ فسبہ خالد، خالد نے ان پر سب کیا. کیا سب کیا؟ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814 ہے، حدیث نمبر 13848 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ آپ لوگ ہم پر ان ایام کی وجہ سے لمبے ہونا چاہتے ہیں جن میں آپ ہم پر اسلام لانے میں سبقت لے گئے. نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میرے لیے چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کیا خالد نے سب کیا؟ یعنی برا کہا. خالد نے کہا تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا، تم ہم سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ایام گزار چکے ہو اس پر تم ہم پر بھولتے ہو. یہ گالی تھی، یہ تنقید تھی، اعتراض تھا. نہیں سمجھے؟ میں نے بھی عرض کیا نا کہ ایک آدمی خود اوپر سے لے کے نیچے تک گالی ہے تو اس کو ہر جگہ کہ گالی 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 گالی. فسبہ خالد، خالد نے کیا برا کہا تھا؟ مسند احمد کی روایت واضح کر دیتی ہے کہ تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا، وہ جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سے پہلے تم جو وقت گزار چکے ہو تم اس کو لے کے ہم پہ بھولتے ہو، ہم پہ فخر کرتے ہو. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر بات صرف فتح مکہ کے بعد والوں کی اور پہلے والوں کی ہوتی تو عرض گزارش یہ ہے پہلے والے بھی پہلے والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 105 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا. اس کے تحت حدیث نمبر 3661 ہے، طویل حدیث ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی مسئلے میں تکرار ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، تمہارے صحابی لگتا ہے کہ اسے جھگڑ کیا ہے. سننا ذرا بات. بہرحال طویل حدیث ہے، آگے یہ الفاظ ہیں کہ یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان جب تکرار ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي مرتين، 2 مرتبہ دوہرا کے آپ نے جملہ بولا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے صحابی کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟
کیا تم میرے صحابی کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟ عمر سے ابو بکر کا معاملہ ہوا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا خالد سے نہیں، دونوں سابقین اولین میں سے ہیں، اور تمام سابقین اولین بشمول تمام صحابہ مخاطب کر کے فرمایا انتم تارکوا لی اصحابی، میرے صحابی کو میرے لیے چھوڑ رہے ہو؟ 2 مرتبہ دہرا کے آپ نے کہا یہ مسئلہ پہلے یا بعد والوں کا نہیں ہے، حقیقت میں یہ مسئلہ سب کے لیے ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہنا ہے۔ اور دیکھیں مرزا جی نے آگے نمبر بڑھانے کے لیے 72 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا ہوشیاری کی، آپ ذرا یہ دیکھیں۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کے نمبر 38 کا عنوان قائم کیا، اور کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ لوگوں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال بریکٹ میں کے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آگے ایک اور بریکٹ مرزا جی نے دیا، یعنی انہوں نے جو اچھا یا برا اس دنیا میں بویا عالم برزخ میں اسی کی جزائے سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1393۔ سنیں ذرا بات۔ اب مرزا جی آگے کہتے ہیں نوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا مبارک فرمان پوری امت کے لیے یکساں، اور اس حکم سے کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں ہے، چاہے وہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں۔ اب مرزا جی کے اس نوٹ سے اس حدیث کو درج کرنے اور اس پر یہ نوٹ قائم کرنے سے 2 میں سے کوئی ایک بات ہوئی۔ پہلا، مرزا جی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں صحابہ کو گالی نہیں دینی، جبکہ سب کے معنی برا کہنے کے ہوتے ہیں۔ مرزا جی یہ معنی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مرزا جی صحابہ کو برا کہتے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ تو مرزا جی نے لگے ہاتھوں کا کہ یہ بھی نمٹاتا چلوں، تو مرزا جی نے کہا گالی دینے کی ممانعت ہے، ان پر علمی اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، اور یہ مسئلہ 157 میں مرزا جی دہرا بھی چکے ہیں۔ اچھا سنیے گا ذرا بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے بات، تو یہ اس طرح بات ہے کہ جو پہلے والے شخص ہیں نا، وہ بھی اپنے اچھے برے اعمال کو لے کے قابل مواخذہ ہیں، یعنی ان کی بھی پکڑ ہوگی چاہے وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھے؟ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا کوئی معنی اس کا نہیں نکلے گا، اس حدیث کو نقل کر کے نیچے نوٹ قائم کرنا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے، مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی مردہ لوگوں کو گالی مت دو، یہ مطلقاً سب کے لیے نا، یہ مسلمانوں کے لیے۔ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا نہ کہو۔ سنیں مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ، مردوں کو گالی نہ دو۔ تو مرزا جی اس سے مراد مسلمان ہیں یا کفار بھی شامل ہیں؟ تو مرزا جی یہاں معنی کیا کریں گے، یا کیا بولیں گے؟ ہاں جی اس سے مراد کفار بھی ہیں۔ تو آپ اس میں صحابہ کو کیوں گھسڑ رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس میں کفار بھی داخل ہیں تو صحابہ تو کم از کم داخل نہیں ہو سکتے، یہ تو پھر بعد والوں کے لیے مسئلہ ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں صحابہ داخل ہوں گے کب؟ جب یہ عام سے خاص ہوگی، جب یہ روایت عام سے خاص ہوگی، اور وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، میں انشاءاللہ اس کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ سرد صرف ایک مسئلہ سمجھنے کا، اور وہ یہ، ایک نوٹ مرزا جی نے قائم کیا، ایک ہمارا نوٹ لے لیں، کھلا لے لیں، کھلے نوٹ۔ لا تسبوا الاموات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً تمام مردوں کو برا کہنے سے منع کر دیا کہ جو مر گیا بس ختم، ایسے اس کو برا نہ کہو۔ سوچیں کہ جب عام مردوں کو برا کہنا غلط ہے، صحابہ کو برا کہنا صحیح ہوگا؟ صحابہ پہ تنقید کرنا، ان پہ اعتراض کرنا صحیح ہوگا؟ اور لا تسبوا کہہ کر اس کی ممانعت کر دی، جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے منع کر دیا میں آگے بڑھ کے کروں اور بالاولیٰ صحابہ کے لیے کروں، تو مجھ سے بڑا فاسق و فاجر کون ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اب ذرا غور کیجئے کہ جو لا تسبوا الاموات کا مطلب ہے وہ کیا ہے۔ سنیے گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 603 ہے، کتاب الادب ہے،
امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب النہی عن سب الموتى، مردوں کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان۔ اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 1469 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائیوں سے خود کو روک لو۔ اور موتاکم میں مخاطب صحابہ کرام، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کے محاسن، اچھی باتیں، اچھی تعریفیں کرو، ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ لا تسبوا الاموات کا مطلب ہے یہ ہے، صرف گالی دینا نہیں ہے کہ اگر اس سے مراد آپ صحابہ کو لیں گے تو پھر آپ نے ان تمام احادیث کو لینا ہے۔ ہمیں صحابہ کی اچھے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا گیا، ان کی اغلاط پر بحث کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 636 ہے، کتاب الجنائز ہے۔ امام نسائی نے باب قائم کیا باب النہی عن ذکر الحلقہ الا بخیر، اس کے تحت حدیث نمبر 1939 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قالت ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالکم بسوء فقال لا تذکروا حلقاکم الا بخیر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فوت شدہ آدمی کا ذکر برائی کے ساتھ ہوا، تو آپ نے فرمایا لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، اپنے ہلاک شدہ لوگوں کا ذکر خیر کے ساتھ کیا کرو، اپنے فوت شدہ لوگوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا کرو، سمجھے بات کو؟ اور الفاظ بھی اس طرح لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، نہیں ذکر کرو اپنے ہلاک شدگان کا مگر بھلائی والا، یعنی کہ کوئی بھی برائی والی بات ان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ عام حکم مسلمانوں کے لیے ہے تو صحابہ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا پھر دیکھیے گا، یہ مسند ابی داؤد 43 ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 212 ہے، حدیث نمبر 1597 ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان رجلا ذکر عند عائشہ فلعنتہ او سبتہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ لعنت کی یا اسے برا کہا، فقیل لہا، تو آپ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہا گیا انہ قد مات، کہ وہ تو مر گیا ہے، فقالت استغفر اللہ، انہوں نے اللہ سے استغفار کی، فقیل لہا یا ام المومنین لعنتی ہی ثم استغفرتی لہو، اے ام المومنین پہلے آپ نے اس پہ لعنت کی اور اب آپ جو ہے وہ استغفار کر رہی ہیں اس معاملے میں۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تذکروا موتاکم الا بخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کیا کرو۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے گا ذرا بات، لا تسبوا الاموات کا بالکل مطلب فل اینڈ فائنل چیپٹر، یہ 5 دلائل واضح کر دیتے ہیں کہ لا تسبوا الاموات کا مطلب کیا ہے، کیا صرف گالی دینے کی ممانعت ہے یا مردوں کی عام برائی بھی کرنا منع ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کتاب الایمان ہے، صفحہ نمبر 108 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پہ ایک باب قائم کیا جو بڑا غور طلب ہے، باب خوف المومن ان یحبط وهو لا یشعر، اس بات کے بیان میں کہ مومن کے اعمال برباد ہو جائیں اور اس کا شعور تک اسے نہ ہو۔ اس کے تحت حدیث نمبر 46 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو برا کہنا، مسلمان کو برا کہنا کبیرہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ لا تسبوا الاموات واضح ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو خاص کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ تو سباب المسلم و فسوق، یہاں پر لا تسبوا الاموات میں یہ حکم کیا بنا؟ ممانعت کا حکم بنا، تحریم کا حکم بنا، یعنی اس بات کا حکم بنا کہ اگر
مسلمان کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور کبیرہ گناہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا، خوف المومن ان یحبط وهو لا یشعر۔ مومن کے اس بات کے، مومن کو اس چیز سے خوف ہوتا ہے، اس بات کے بیان میں کہ مومن کو اس چیز سے خوف ہوتا ہے کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں اور اس کے شعور بھی نہ ہو۔ تو ہمیں نصیحت یہ ملی کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کر رہے ہیں، ان پر اعتراض کر رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں پتہ تک نہ لگے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو لا تسب الانبات میں صرف گالی دینا نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہو۔ اب دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ خیال گزرے کہ جی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے تو چونکہ معنی گالی گلوچ کے کیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے ایک جگہ کہا ہے مسئلہ گالی گلوچ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ایک بندے کے مرنے کے بعد اس کو گالی گلوچ کرنا، اس پہ تنقید کرنا، مرنے کے بعد تنقید کرنا ناجائز ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے یہاں پہ لفظ سب کے معنی تنقید کرتے ہوئے سیدنا علی کے ذکر کی وجہ سے یہ بات کہی کہ ان پر تنقید کرنا ناجائز ہے، اور یہی اس جگہ ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ میں رافضیت کے کیڑے اچھل نہ رہے ہوں تو پھر بات سیدھی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہ مسئلہ واضح ہے کہ ان پر، ان کے انتقال کے بعد ان پر تنقید کرنا آپ کی زبان کے مطابق بھی ناجائز ہے۔ اور سنیں، کوئی کہے کہ نہیں جی وہ تو اس چیز کی کوئی بات، وہ تو اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، ان کی بات سے ان احادیث کا کیا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں مرزا جی نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے۔ بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں۔ مرزا جی یہ تردید نہیں کر رہے کہ میری باتیں وہ ہیں کہ جس سے لوگ صحابہ کو برا نہیں کہیں گے، تردید نہیں کر رہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایسی کون سی باتیں کر رہا ہوں جس سے لوگ صحابہ پہ تنقید یا ان کی تردید کریں گے، بلکہ مرزا جی ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسے لوگ ہیں۔ آپ مرزا جی کو کہیں گے مرزا جی ہاں آپ سے پہلے لوگ، آپ سے پہلے رافضی ہیں، آپ سے پہلے معتزلی ہیں، بلکہ ان سب سے پہلے ابلیس ہے۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو اس لیے یہ جو مرزا جی نے حدیث درج کر کے اس پہ جو نوٹ قائم کیا ہے اس کو آپ بخوبی سمجھ لیں۔ پھر اس نوٹ کا مطلب کیا بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا مبارک فرمان پوری امت کے لیے یکساں ہے، اور اس حکم سے کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں ہے، چاہے وہ شخص صحابہ کرام میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ مرزا جی اصل میں صحابہ پہ تنقید کا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں چنانچہ اسی زمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مخزومی عورت جس کا نام فاطمہ بنت اسود تھا، اس نے چوری کی تھی۔ اس واقعے نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا، انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے گھرانے کی اس بریکٹ میں کہ اونچے گھرانے کی اس چور عورت کو سزا سے بچانے کی خاطر اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریکٹ میں انتہائی غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریکٹ میں لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی بریکٹ میں جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی اونچے گھرانے والا چوری کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا ہے تو اس پہ حد جاری کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر بریکٹ میں بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا، بریکٹ میں یعنی اسلام کے قوانین و حدود کا اطلاق سبھی پہ ایک جیسا ہوگا۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں گے مرزا جی کی جناب میں عرض ہے اس حدیث کا زیر بحث مسئلے سے کیا تعلق؟ مثلا صحابہ کو برا نہیں کہا جائے گا، یہ صحابہ کو برا کہا جائے گا چاہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مراد پہلی والی بات ہے کہ صحابہ کو برا نہیں کہا جائے، پھر یہ حدیث کو درج کی،
کیوں نمبر بڑھایا؟ کیوں نمبر بڑھا رہے ہو؟ سوائے اس کے کہ محض فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لوگوں کو وسوسہ دے دو، یا پھر یہ ہے کہ واقعی تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ جب بات آئے گی نا تنقید کی صحابہ پہ وہ سب پر ہوگی، صحابہ کے لیے بھی برابر ہے۔ اچھا ہم بولیں گے ادھر ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم کہتے ادھر تو دیکھ لو، پہلے تو جو تم نے ترجمہ کیا ہے اسے دیکھو۔ وَأَيْمَ اللَّهِ، یہ دیکھنا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 214 کتاب الحدود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب کراہیت الشفاعۃ فی الحد اذا رفع الی السلطان، اس کے تحت حدیث نمبر 6788 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطمہ بنت محمد سرقت، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، لَقَطَعَ محمد یداہا، مرزا جی نے کیا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ عربی میں معنی کیا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کاٹ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کٹوا دیتا نہیں۔ یہ مرزا صاحب کی عربی ہے ترجمہ۔ اب میں تو خیر یہ بات کہتے ہیں، یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے جب یہ بات کہی تھی تو ایک بھائی نے نیچے ہماری ویڈیو کے نیچے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ میں بتایا بھی تھا کہ یہ پمفلٹ کس کا لکھا ہوا ہے، اس نے ثبوت بھی دیا ہے، وہ کسی پتہ نہیں کس کا ہے، مرزا اپنے نام سے چھپا رہا ہے۔ ہم نے تو ایک زمانہ پہلے 2-2.5 سال پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ مرزا کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے، ایک آدمی کو ٹکے برابر اردو بولنی نہیں آتی، وہ عربی کا ترجمہ کیا خاک کرے گا۔ اور سنیں پھر لقطع محمد یداہا، محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا جی نے معنی کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتے، یہ جمع نہیں ہے، ہاتھ واحد ہے۔ یہ مرزا صاحب کی عربی ہے، سنیں ذرا بات کو۔ اچھا چلیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک بات۔ اب پھر اس کی مزید تشریح دیکھ لیجئے۔ مزید تشریح میں مرزا جی کہتے ہیں جامع ترمذی کے حدیث میں ہے کہ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا کہ وہ عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے بریکٹ میں میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہا تھا، بریکٹ میں یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر اس شامی نے عرض کی کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بریکٹ میں حج تمتع سے منع فرماتے تھے۔ اس کی اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی بات سے میرے والد محترم منع کر دیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو جاری فرمایا، تو مجھے بتاؤ کہ پھر میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا؟ اس نے عرض کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی مانا جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بریکٹ میں پھر سن لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا ہے۔ اب سمجھیں کہ اس روایت کے یہاں درج کرنے کا مطلب کیا ہے، سوائے اس کے کہ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو انہوں نے کو عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی پرواہ کی کیا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کی نا انہوں نے تنقید، سمجھے بات کو؟ فاطمہ بنت محمد چوری کرے اس کا ہاتھ بھی کٹے گا، عمر سنت کے خلاف جائے اس پہ بھی تنقید ہوگی، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا مرزا جی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت لیکچر نمبر 8 پارٹ 2 کے اندر اس پورے مسئلے کی حج تمتع علیہ کی کہ اس کا کیا مکمل پس منظر ہے اور کیا بات یہ اسی طریقے سے تھی جس طریقے سے بیان ہوتی ہے، ہم نے اس کی پوری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات دلائل وضاحت کی ہے اور بڑی وہ زبردست سننے والی گفتگو ہے۔ بہرحال سرد صرف ایک حدیث بتا کے مسئلے کو واضح کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 30 ہے، کتاب الحج ہے، باب کراہیت من کرہ القران والتمتع والبیان عن جمیع ذلک جائز وان کن اقتران الافراد، اس کے تحت حدیث نمبر 8876 ہے۔ سالم بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کان عبداللہ بن عمر یفتی بالذی انزل اللہ عز وجل من رخصت فی التمتع وسن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے اس بات کا جو اللہ نے نازل کیا ہے
حج تمتع میں رخصت کا، اور یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فیقول ناس عبداللہ بن عمر، بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف تخالف اباک وقد نہا عن ذلک، آپ اپنے والد کی کیسے مخالفت کر سکتے ہو، وہ تو اس سے منع کرتے ہیں۔ فیقول لہم عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ویلکم الا تتقون اللہ، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ ارائیتم ان کان عمر رضی اللہ عنہ نہا عن ذلک یبتغی فیہ الخیر ویلتمس فیہ تمام العمرہ فلما تحرمون، یہ سنو ذرا پوری روایت سمجھ لو آج۔ ارائیتم ان کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا عن ذلک یبتغی فیہ الخیر ویلتمس فیہ تمام العمرہ فلما تحرمون، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روکتے ہیں کہ یعنی کہ ان کی نیت کیا ہے، یبتغی فیہ الخیر، کہ آپ اس میں بھلائی چاہتے ہیں، وَیَلْتَمِسُ فِیہِ تمام العمرہ، آپ عمرے کو مکمل کروانا چاہتے ہیں علیحدہ سے، فَلِمَا تُحَرِّمُونَ، تو تم اسے کیسے حرام کر سکتے ہو، وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، کہہ کہ اللہ نے دونوں کو علیحدہ کیا ہے نا۔ سنو، وَعَمَلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ افا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تتبعوہ سنتہ او عمر رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی سنت کی پیروی کی جائے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان عمر لم یکن لک ان عمرۃ فی اشہر الحج حرام، جبکہ عمر تمہیں ایسا کچھ نہیں کہتے کہ حج کے مہینے میں عمرہ حرام ہے، وَلَكِنَّهُ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں إِنَّ أَتِمَّ الْعُمْرَةَ أَن تَفَرُّضُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرو۔ مقصد کیا ہے؟ بار بار اللہ کے گھر کی حاضری ہوتی رہے، سمجھے ہیں؟ وہ جان بوجھ کے اپنے والد کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے لوگوں کو پورا مسئلہ واضح کیا اور اس بیچ کے اندر یہ بتایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہو، عمر کچھ اور کہہ رہے ہوں، تو تم کس کی پیروی کرو؟ اس کے بیچ میں آپ نے جو ہے یہ بات کہی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی، اور یہی ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ مرزا جی اس سے اپنے رافضیت کا دروازہ مت کھولیں کہ جی ہم بھی جو ہے وہ صحابہ کرام پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے تم جو ہے نا کوشش کرو اپنے آپ کو جا کر کسی کباڑے مارکیٹ میں بیچ دو، تمہارے گھر والوں کو تمہارے بدلے ایک لوٹا مل جائے گا، کسی کام تو آ جاؤ گے۔ اور آخر کے اندر عرض کے لا تسب الاموات کے ایک آخری معنی مطالب کو اور سمجھ لیں۔ یہ رات میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، اس کے صفحہ نمبر 730 کے اوپر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ میرے بھائی اس نقطے کو سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حکم عام مردوں والا نہیں ہے۔ لا تسب الاموات کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مردوں پہ تنقید کرنے کا منع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تو آپ نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے ان مردوں کی اوصاف بیان کرا کرو، ان کے تو اچھے اوصاف بیان کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اوصاف کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ ذکر ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ضعیف اور من گھڑت واقعات اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں میں پڑھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کا دروازہ کھولیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔